السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس کو انشاءاللہ۔ اچھا، آج کے ہمارے سیشن میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، کہ ڈفرینسز ان دا انٹرپریٹیشنز آف سلف صالحین رحمہ اللہ، جو ہمارے کلاسیکل اسکالرس ہیں، آ، جب ان میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کے اختلاف کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ اختلافات جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی what is the actually نیچر آف دیٹ ڈفرینس آف اوپینین، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم نے ہمارا یہ تھیسس ہے، اور ہمارا یہ آرگیومنٹ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہماری یہ آئیڈیالوجی ہے کہ جو تفسیر ہے وہ اللہ کا کرنے کا حق ہے صرف، اور اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور ہمارا یہ کلیم ہے کہ یہ تفسیر کا سورس ایک ہے اصل میں۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تفسیر کا سورس ایک ہے، اور یہی کلاسیکل اسکالر، یہی اسلاف ہمارے صحابہ کی اگر ہم بات کریں، بات کو تو چلو چھوڑ دیں، جو خلف آئے، جو بعد میں لوگ آئے، تو کلاسیکل جو اسکالرز ہیں، اور خاص طور پہ وہ اسکالرز جن کو ہم اسلاف میں شمار کرتے ہیں، the first three generations، تو ان لوگوں میں اتنے اختلافات کیوں پائے جاتے تھے؟ تو آج کے اس سوال کو، یعنی آج کے اس سیشن میں ہم انشاءاللہ اس سوال کو ایڈریس کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ کے اندر خاص طور پہ اسی چیز پر فوکس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جب لاسٹ ٹائم تھوڑی سی اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ دو طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر بات کی ہے۔ ایک ہوتا ہے اختلاف تنوع، اور ایک ہوتا ہے اختلاف تضاد۔ اختلاف تنوع ڈفرینس آف ویریشن ہے، اور اختلاف تضاد جو ہے وہ ڈفرینس آف کانٹرڈکشن ہے۔ یعنی دو طرح کے ڈفرینسز ہیں، ایک ہے جس میں تنوع پایا جاتا ہے، جس میں ایک نوع، ایک ایسپیکٹ کو ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، دوسرا شخص کسی اور ایسپیکٹ کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور کانٹرڈکشن کے اندر بالکل تضاد ہوتا ہے، اپوزیشن ہوتی ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں ان کی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، ان کو یعنی ان کی تطبیق نہیں ہو سکتی۔ جبکہ تنوع جو ایسپیکٹ ہے، ویریشن ہے، اس کے اندر آبویسلی آپ دونوں چیزوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو آگے دیتا ہوں۔ بنی قریظہ کی یہ مشہور حدیث ہے جو عام طور پہ کوٹ کی جاتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ عصر کی نماز نہ پڑھے یہاں پہ، مگر یہ کہ وہ بنی قریظہ کے پاس جا کے نماز پڑھے۔ ہوا کیا تھا؟ یہ جنگ احزاب کا کانٹیکس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احزاب میں بنو قریظہ نے بغاوت کی تھی۔ بنو قریظہ کے ساتھ، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کی بغاوت انہوں نے یہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمانوں کے مخالفین کے ساتھ جنگ ہوگی مسلمانوں کی، تو یہ لوگ یا تو مسلمانوں کی کا ساتھ دیں گے، اگر ساتھ نہ دیں گے تو ایٹ لیسٹ یہ کیا کریں گے، ان کی ہیلپ نہیں کریں گے، نبی مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کی ہیلپ نہیں کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ بنو قریظہ نے باقاعدہ بغاوت کی، جب خاص طور پہ مسلمان بڑی کرٹیکل کنڈیشن میں تھے، وہاں پہ وہ اپنے بارڈرز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے مدینہ کے، اور وہاں پہ انہوں نے ٹرنچ اور احزاب کو، یعنی سوری خندق کو کھودا ہوا تھا۔ تو اس موقع کے اوپر ان لوگوں نے، جب مسلمانوں کی فیملیز مدینہ میں موجود تھیں، اور کمزور لوگ، یہ بوڑھے بیمار بھی موجود تھے، بچے موجود تھے، تو انہوں نے کیا کی کہ اس وقت انہوں نے حملہ کر دیا۔ حملہ تو نہیں کیا سچ، لیکن انہوں نے کوشش کی، اٹمپٹ کی حملہ کرنے کی، تو انہوں نے بغاوت کر دی۔ اب مسلمان کافی پریشان تھے، پریشان اس لیے ہوئے کیونکہ آبویسلی آگے اگر واپس جاتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو اس موقع پر ان کو جو ٹرنچ کے جو پاس جو پہرا وہ دے رہے تھے مسلمان، وہ چھوڑنی پڑے گی جگہ، اور جیسے ہی وہ ٹرنچ کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا، آرمیز ٹرنچ کو کراس کر کے آ کے حملہ کر دیں گی، ٹھیک ہے نا، خندق کو کراس کر کے آ کے حملہ کر دیں گی۔ اور اگر یہ واپس جائیں گے تو کیا ہوگا واپس جا کے، اور اگر فار ایگزامپل وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں تو وہ پیچھے سے بنو قریظہ والا ان کی فیملیز پر حملہ کر دیں گے، ان کے بچوں پر، ان کی یعنی ان کی خواتین اور جو بوڑھے اور بیمار ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو ایسی کرٹیکل کنڈیشن کے اندر بہرحال لمبا واقعہ ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملی، اور مسلمان جنگ احزاب میں سرخرو ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اب آپ نے جو ہے بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور آپ نے باقاعدہ کہ یعنی حکم دیا صحابہ کو کہ اب آپ لوگ کیا کریں، جب وہاں سے فری ہوئے بیٹل سے اور دشمن بھاگ گیا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ نے فوراً بنو قریظہ کے پاس پہنچے، اور ہم نے گھر نہیں جانا جب تک ہم بنو قریظہ کے ساتھ ڈیلنگ نہ کر لیں، اس معاملے کو ریزالو نہ کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، جنرلی پوری آرمی کو، کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ
اثر کی نماز یہاں پہ نہ پڑھے، غالباً ٹائم اس ٹائم اثر کا قریب ہو رہا تھا، تو آپ لوگوں نے ساروں نے کیا کرنا ہے، بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ نے حکم دے دیا، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، اب صحابہ فوراً نکلے وہاں سے، رستے میں کچھ لوگوں کو عصر کی نماز کا موقع مل گیا، ظاہر عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا رستے میں۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا، تو کچھ نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، ہم تب تک نماز نہیں پڑھیں گے جب تک ہم بنو قریظہ کے پاس نہ پہنچ جائیں، بے شک نماز لیٹ بھی ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، نو میٹر نماز کا ٹائم لیٹ ہو یا نہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ اسی نبی نے ہمیں نماز کو اس وقت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اسی نبی نے اب ہمیں کہا ہے کہ اب آپ نے نماز فلاں علاقے میں جا کے پڑھنی ہے، نو میٹر what the time is۔ دوسرے جو تھے انہوں نے کہا وقال بعضهم بل نصلی، باقیوں نے کہا کہ نہیں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ جو ہے وہ ہم سے یہ تھا کہ ہم جلدی نکلیں یہاں سے، کیونکہ ایک پورا لشکر ہے اور آپ چاہتے تھے اس معاملے کو ریزالو کریں اللہ کے حکم سے، تو آپ کا اصل مقصد یہاں سے یہ کہنے کا کہ کوئی بندہ یہاں پہ عصر کی نماز نہ پڑھے بلکہ وہاں پہ جا کے پڑھے، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں سے نکلیں فوراً، کیونکہ ظاہر ایک جنگ، ایک پوری آرمی نے جہاں وہاں سے آنا ہے، نکلنا ہے، تو سامان اور پتہ نہیں کیا کچھ اور اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے نکلتے ہوئے، ظاہر آپ کو پتا ہے جب انسان نے کبھی سفر کرنا ہو تو اپنی فیملی کو لے کے نکلنا اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے، بنسبت یہ کہ آپ کو ایک پوری جو ہے نا وہ لشکر کو لے کے جانا ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کا اصل مقصد جو تھا وہ جلدی نکلنے کا تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ نماز جو ہے وہ اب آپ نے ادھر ہی ایکچولی لٹرلی جا کے پڑھنی ہے، تو مقصد تھا جلدی چل جائیں، تو اگر نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہم وہاں سے نکل آئے ہیں اور الحمدللہ ہم ٹائم پر ہیں، تو ہم کیوں نہ نماز رستے میں پڑھ لیں۔ تو کچھ لوگوں نے نماز رستے میں پڑھ لی اور کچھ نے کیا کیا، انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بنو قریظہ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا وہاں پہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو اس کے بعد صحابہ نے اس مسئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کسی کو برا نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے کیا نام ہے وہاں پہ جا کے نماز پڑھی ہے ان کو دوہرا ثواب ملے گا، کیونکہ انہوں نے ایک تو میرا حکم بھی مانا اور نماز کا بھی ثواب ملے گا، تو ان کو دوہرا اجر ہوگا، اور جنہوں نے رستے میں پڑھ لیا آپ نے کہا اسبت سننا، انہوں نے سنت کو پورا کیا، یعنی سنت کے عمل کو پورا کیا، تو کہنے کا مطلب ہے دونوں کام اچھے ہیں۔ اب ظاہر یہ اختلاف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہے اور عمل میں اختلاف ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک نو ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ رستے کے اندر نماز پڑھ لی جائے، اور ایک ایسپیکٹ کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے پہنچا جائے، دونوں کے اندر اطاعت اور فرمانبرداری ہے، دونوں اطاعت اور فرمانبرداری سے باہر نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، تو یہ اختلاف تضاد نہیں ہے بلکہ اختلاف تنوع ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اختلاف تنوع وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور سلف کے ہاں یعنی صحابہ کے ہاں اسی طرح کا اختلاف ہوا کرتا تھا، یعنی اللہ کے ہاں وہ معجور ہیں، اللہ کے ہاں ان کا معاملہ اچھا ہے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف ہو اور ایک بندہ جو ہے وہ وردی آف کرٹیسزم ہو یا وردی آف پنشمنٹ ہو جبکہ دوسرا نہ ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اختلاف تنوع امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا آرگیومنٹ، اور ہمارا بھی تھیسس یہی ہے کہ اصل میں صحابہ کے ہاں یا کلاسیکل اسکالرس کے ہاں، خاص طور پہ جو ان کو ہم اسلاف کہتے ہیں اپنے سلف صالحین، the first three generations، تو ان لوگوں میں جو اختلاف پایا جاتا تھا وہ پرائمریلی کس بیسس پہ ہوتا تھا، وہ تنوع کی بیسس پہ ہوتا تھا، وہ تضاد کی بیسس پہ، وہ کانٹرڈکشن نہیں ہوتی تھی بلکہ اس میں ایک ایسپیکٹ ہوتا تھا، ڈفرنٹ ایسپیکٹ ہوتا تھا، بعض صحابہ ایک ایسپیکٹ کو فالو کر لیتے تھے، دوسرے صحابہ دوسرے ایسپیکٹ کو فالو کر لیتے تھے۔ اب آتے ہیں ذرا اس چیز کو ذرا مزید تھوڑا کھولتے ہیں اس مسئلے کو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مختلف نوعیتیں بیان کی ہیں اختلاف تنوع کی۔ اختلاف تضاد ہم نے بتا دیا کہ اختلاف تضاد بہت کم ہے، ٹھیک ہے، اختلاف تضاد کے حوالے سے بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے، ابھی ہم اختلاف تنوع کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اختلاف تنوع کی قسموں کو بیان کریں گے، پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہیں گے جو اختلاف تضاد ہمیں بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے، تو وہ تضاد جو ہے، وہ کانٹرڈکشن جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سیشن کے اندر ہم تنوع کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب اختلاف تنوع کی مختلف قسمیں ہیں، اب 4 بڑی قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایگزامپل ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ بات سمجھاؤں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، آپ کو اس کی ایگزامپلز آنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے کہ کس طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ The expression of one and the same idea by using different words, such as them referring to the same concept by one mentioning particular aspect concerning it and the other mentioning another aspect۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کانسیپٹ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کی طرف ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کی جا رہی ہوتی ہے، کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ چیز ایک ہوتی ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ مختلف ہوتا ہے، ایکسپریشن کوئی اور ہوتا ہے لیکن آئیڈیا سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بندہ ایک ایسپیکٹ کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ دوسرے ایسپیکٹ کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آئیڈیا سیم ہوتا ہے۔
اسے کہتے ہیں اختلاف تنوع. اگین وہی بڑی بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی. آئیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، تو اس سے آپ کو مثال سمجھ آ جائے گی جو ایکچولی تفسیر کے اندر اختلاف یعنی اس کی مثال ہمیں ملتی ہے. پہلی اگزامپل جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی اگزامپل ہے. آپ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوری اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے کی طرف. اب سوال یہ کہ سیدھے رستے سے مراد کیا؟ الصراط المستقیم، the straight path. What does it mean؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اسلاف جو ہمارے سلف صالحین ہیں انہوں نے الصراط المستقیم کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا، کیا سمجھا ہے اس سے؟ اب دیکھیں ہمیں مختلف میننگز ملتے ہیں. بعض نے کہا الصراط المستقیم سے مراد قرآن ہے، بعض نے کہا اٹ از اسلام، بعض نے کہا یہ اہل السنہ والجماعہ ہے، ان کا طریقہ کار ہے، بعض نے کہا پاتھ ٹو اوبیڈینس ہے، یعنی اطاعت اور فرمانبرداری مراد ہے، بعض نے کہا پاتھ ٹو اوبیڈینس آف اللہ اینڈ ہز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں جو علماء نے بیان کی ہیں کیا یہ صراط المستقیم میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی سر شامل ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، شامل ہے نا. زبردست. تو اس سے پتا چلا کہ اب یہ جو صراط المستقیم کے اندر جو ویریشن آ رہی ہے، اب قرآن ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے، اہل السنہ والجماعہ کا رستہ ایک اور طریقہ کار ایک الگ چیز ہے، اوبیڈینس یعنی پاتھ ٹو اوبیڈینس جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، پاتھ ٹو اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ ہز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ چیز ہے. ظاہر ہے یہ الفاظ کا چناؤ ایک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آئیڈیا اور ایک کانسیپٹ یا پھر جس چیز کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے وہ ہدایت اور وہ سچائی اور وہ سچائی کا رستہ، وہ سب کا سب ان ساری چیزوں کے اندر امالگمیٹڈ ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں مل کے اس چیز کو کنکلوڈ کرتی ہیں، یہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. آسان ہے نا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے آپ کو؟ کوئی مشکل ہوئی گا آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مجھے روک لینا ہے آپ نے فوراً. جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہم اگلا کانسیپٹ نہیں ڈسکس کریں گے. تو پہلی چیز تو سمپل یہ ہو گئی کہ اس کے اندر آئیڈیا سیم ہے لیکن الفاظ کا چناؤ فرق ہے، یا پھر آپ نے ڈفرنٹ چیزوں کو استعمال کیا ہے، لیکن یعنی ڈفرنٹ الفاظ استعمال کیے ہیں، ڈفرنٹ ایون چیزوں کو مینشن کیا ہے، لیکن وہ سب کی سب ایک فنڈامنٹل کانسیپٹ اور آئیڈیا کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب آتے ہیں جی پیچھے دوبارہ. دوسری سی قسم کیا ہے؟ ٹو مینشن بائی وے آف ایگزامپل ان illustration some aspects of the general term being referred to in order to draw the attention of the listener to the type of thing that is being referred to and not to completely define the boundaries of the word. یہ سوری میں نے ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، غالباً میں نے ٹرانسلیشن آئی تھنک یہاں میری ٹرانسلیشن ہے فضول ٹرانسلیشن ہے نہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، نہیں بھی آئے گی تو میں آپ کو کانسیپٹ سمجھا دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا ایگزامپل سمجھتا ہوں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک مفسر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کو نا ایک مثال کے طور پہ سمجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک اسپیسیفک تھنگ کی طرف یا ایک اسپیسیفک پارٹ کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف میری مراد یا اس لفظ کا مطلب صرف یہی چیز ہے، بلکہ وہ ایک جنرل ٹرم، وہ ایک چیز کو ذکر کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، بائی وے آف این ایگزامپل آئی ایم ٹیلنگ یو دس، لیکن الٹیمیٹلی چیزیں کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اس سے اس کیٹیگری کی ساری چیزیں مراد لے رہا ہوتا ہے. یعنی وہ مثال کے طور پہ ایک چیز دکھاتا ہے، ایک چیز ریفر کرتا ہے یا ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے مفسر، اور اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے ریڈر سے کہ وہ صرف اس چیز پر فوکس نہ کرے بلکہ اس کو ایک جنرل کیٹیگری سمجھ کے اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر دے. مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ ایک جگہ پہ گئے بیکری کے اندر، اور بیکری کے اندر آپ سے ایک بندہ پوچھتا ہے کہ what is bread؟ بریڈ کیا ہوتی ہے؟ بریڈ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا کہ بیکری کے اندر آپ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ آپ ایک بندے نے بریڈ کا آپ سے پوچھا، آپ کے دوست نے کسی ساتھی نے، تو آپ نے کیا کیا، وہاں پہ ایک بریڈ پڑی ہوئی تھی، ایک ڈبل روٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، آپ نے کہا بریڈ یہ ہوتی ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا جو بندہ جواب دے رہا ہے کہ یہ بریڈ یہ ہوتی ہے، کیا صرف بریڈ یہ ہوتی ہے یا اس بریڈ کی پوری کیٹیگری مراد دی جا رہی ہے؟ obviously جب وہ ڈیفائن کر رہا ہے تو وہ صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہے، آپ کو ایک اسپیسیفک چیز بتا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کی مراد جو ہے وہ پوری کیٹیگری ہے. یعنی بریڈ کی ایک قسم کی طرف اشارہ اس لیے کر دیا کیونکہ آپ کو یہ دیکھنے سے سمجھ آ جائے گی، لیکن اس کا یعنی جو جس بندے نے کہا کہ بریڈ یہ ہوتی ہے، یعنی آپ کا بیسکلی مقصد یہ نہیں تھا کہ بریڈ صرف یہ ہوتی ہے، آپ کو مطلب یہ کہ یہ ایک اس کی ٹائپ ہے، لیکن آپ نے چونکہ سامنے وہی چیز موجود تھی تو آپ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کر دیا، حالانکہ آپ کی مراد جو ہے وہ جنرل کیٹیگری تھی. ٹھیک ہے نا؟ obviously بریڈ کی مختلف قسمیں ہیں، روٹی، نان، چپاتی، پراٹھا، یہ سب بریڈ کی قسمیں ہیں، رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا؟ لیکن آپ کے سامنے کون سی بریڈ تھی؟ آپ نے ایک اسپیسیفک چیز کو مینشن کر دیا، لیکن آپ کا اسپیسیفک ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نے یہ چیز مینشن کیا تو اب آپ کی مراد صرف یہ نہیں، آپ ایک اسے بطور جنس کے طور پہ، کیٹیگری کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں ایگزامپل دوں گا تو مزید سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ.
بتائیے سمجھ آ گئی؟ جی سر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اس کی. یہ ایگزامپل ہے، ایگزامپل آف دا سیکنڈ ٹائم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ بیسکلی سورۃ الحاقہ کے اندر، سورۃ حاقہ کہہ رہا ہوں، سورۃ التکاثر کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تم میں سے ہر بندے سے ہر چیز جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا. اب نعمت ایک جنرل ٹرم ہے. امیجن کرے کوئی بندہ کہے نعمت کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جنرل. اب جب اس کی تفسیر کی باری آئی تو بعض علماء نے، جیسے سلف جو ہیں ہمارے کلاس سلف میں نے بتایا تھا صحابہ سب سے پہلے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی سلف میں شامل ہیں، سلف صالحین میں ڈیفینیٹلی. سلف میں صحابہ آتے ہیں، پھر تابعین آتے ہیں، تبع تابعین آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود، امام مجاہد اور امام شعبی، یہ تین بڑے امام، ایک صحابی ہیں اور دو تابعین ہیں بڑے. ان لوگوں نے کہا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم اس دن، یعنی اس دن تم میں سے ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. اب نعمتوں سے مراد کیا ہے، کن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود، امام مجاہد اور امام شعبی کہتے ہیں پیس اینڈ ہیلتھ، امن کے بارے میں، اور اسی طریقے سے اچھی صحت کے بارے میں سوال ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کیا نعمتوں کے اندر صرف پیس اینڈ ہیلتھ ہے، امن اور اچھی صحت ہی اللہ کی نعمتیں؟ نہیں، اور بھی بڑی نعمتیں ہیں. لیکن انہوں نے اس کو اسپیسیفائی کیوں کیا؟ صرف سمجھانے کے لیے. بعض اوقات ایک بندے کے نہیں، فار ایگزامپل میرے نزدیک، اور آپ پوچھیں مغیرہ، مغیرہ صاحب آپ یہ بتائیں، مغیرہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ہر بندہ اپنے انداز سے ڈیفائن کرتا ہے. ظاہر ہے میرے نزدیک ہو سکتا ہے یہ نعمت ہو، کوئی آپ کے نزدیک جس چیز سے آپ بہت انسپریس ہوں یا انسپائر ہوں آپ وہی چیز مینشن کر رہے ہیں. تو مختلف لوگوں کے مختلف سوچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ نعمتوں کے اندر صرف یہ چیز شامل، اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو امن جو ہے اور اچھی صحت کے بارے میں ذکر کیا، کیونکہ اچھی صحت اور امن کے بارے میں، اچھا اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ یہ چیزیں کہاں سے ڈرائیو کر رہے ہیں؟ کیا صحابہ اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں؟ نہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے الفاظ، آپ کی سارے معاملات کا پتہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ غالباً جب امام ابن عبداللہ، یعنی عبداللہ بن مسعود، امام مجاہد اور ان لوگوں نے جب یہ بات کی تو ان کے ذہن میں دو چیزیں آئی ہوں گی. پہلی چیز جو ہے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، یعنی جس جو انسان سب سے زیادہ ضائع کرتا ہے، اس میں سے ایک کا ذکر کیا، صحت، اچھی صحت ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القریش کے اندر باقاعدہ امن کے بارے میں اپنی نعمت کا ذکر کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بلکہ اس سورۃ القریش کے اندر اللہ نے اچھی یعنی کھانے کا ذکر کیا جس کا تعلق ہیلتھ کے ساتھ ہے، اور اس طریقے سے خوف سے بچنے کا ذکر کیا، یعنی امن کا ذکر کیا. تو آپ کہنے کا مطلب ہے یہ دونوں بلیسنگز اللہ نے سورہ قریش کے اندر ذکر کر دی. اب یہ واقعی بہت بڑی نعمتیں ہیں. ڈیفینیٹلی امن کا ہونا اور اچھی ہیلتھ کا ہونا یہ بہت بڑی چیزیں ہیں نا. تو اب غالباً عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مطلب بیان کر دیا، اور ڈیفینیٹلی آبویسلی نعمتوں کے اندر یہ چیز شامل ہے، اور صرف اس سے مراد صرف یہ دو نعمتیں نہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں. اسی لیے اب آگے چلیں. عبداللہ بن عباس اور امام حسن البصری نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہیئرنگ، سینگ اینڈ فزیکل ہیلتھ، دیکھنا، سننے کی استطاعت، یعنی انسان کی جو کوگنیٹو ایبلٹیز کہہ رہا ہوں، یہ انسان کی فیکلٹیز جو ہیں ہیئرنگ کی، اور اس طریقے سے یعنی سننے کی صلاحیت یا دیکھنے کی صلاحیت، اور اس طریقے سے اچھی ہیلتھ، یہ تینوں چیزیں مراد ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے اور امام حسن البصری نے یہ چیزیں مراد لے لیں. اسی طریقے سے تیسرے جو صحابی ہیں انہوں نے کیا کہا؟ عبداللہ بن عباس کا ایک اور قول بھی ہے اس بارے میں. انہوں نے کہا کولڈ واٹر ان سمر نائٹ اینڈ ہاٹ واٹر ان ونٹر نائٹ، کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ٹھنڈے پانی کا گرمیوں کی راتوں میں اور گرم پانی کا سردیوں کی راتوں میں. ظاہر ہے بہت بڑی نعمت ہے، انتہائی گرمی ہو، انسان کو ٹھنڈا پانی مل جائے پینے کے لیے، خاص طور پہ رات کو انسان کو اتنا اتنا اللہ کی لذت، یعنی انسان کو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. آن دا کانٹری اسی طریقے سے اگر انسان کو ٹھنڈی رات ہو، خاص طور پہ آج کل جو راتیں ہیں ماشاء اللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ جب رات کو وضو کرنا پڑتا ہے یا صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو گرم پانی کا میسر ہونا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو اب یہ چیز انہوں نے ذکر کر دی، ٹھیک ہے نا. اب یہ ساری نعمتیں جو ہیں ایک مفسر بیان کر رہا ہے یا مفسرین بیان کر رہے ہیں، بظاہر ان کے اندر ڈفرنس ہے، لیکن یہ ڈفرنس ایک ڈفرنس اختلاف تنوع کا ہے، اختلاف تضاد کا نہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ اسپیسیفکلی ایک جنرل کیٹیگری کے اندر سے ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کی مراد بیسکلی اسپیسیفکلی صرف یہی نعمتیں نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں عبداللہ بن عباس نے اور نعمتوں کو بھی ذکر کر دیا ایک اور کال سے. تو اس سے پتا چلا کہ ہی ڈز ناٹ مین کہ صرف اس کا مطلب اس نعمتوں کے اندر صرف یہ مطلب ہے، مطلب جنرلی جو اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں انسان کو دی ہیں قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. حل فہم تم، کیا آپ لوگوں کو سمجھ آئی اس بات کی کہ نہیں؟ یس سر. یس سر. جی یہاں جی پر بتائیے گا کہ جو سورۃ
فاتحہ کا شروع ہے وہاں پر یوز ہوا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں پر جو الحمد جو ہے ورڈ، یہ بھی تو بطور جنس استعمال ہوا ہے نا یہاں پہ، کہ تمام طرح کی تعریفیں۔ دیکھیں الف لام جو ہے نا شروع میں، وہ اصل میں ایسا ہے، الف لام جو ہے نا، الف لام کی مختلف قسمیں ہیں، تو الف لام یہ والا جو ایسا ہے، یہ جو الف لام شروع میں ہے نا الحمد کے، اس سے مراد جنس ہے، ہم تو تعریف ہے، ہم کا مطلب تو تعریف ہوتا ہے، تو جب ہم الف لام جو شروع میں الحمد ہم پڑھتے ہیں، عربی زبان کے اندر الف لام کی مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں، تو ایک قسم جو ہوتے ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ الف لام آیا ہے استغراق کے لیے، یا آپ سمجھ لیں اس کو آیا ہے جنس کو ذکر کرنے کے لیے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے جب یہ الف لام آ جاتا ہے کسی ورڈ میں، تو پھر آپ کی پوری جنس مراد ہوتی ہے، پوری کیٹیگری مراد ہوتی ہے، اسپیسیفکلی ایک چیز مراد نہیں ہوتی، تو جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو اس کا ترجمہ، صحیح ترجمہ یہ ہوتا ہے ہر قسم کی تعریف، بعض لوگ کہتے ہیں تمام تعریفیں، وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ چیز اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ سنگولر ورڈ ہے، یہ پلورل ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو تمام تعریفیں کہہ کے ہم اس کو پلورل بنا دیتے ہیں لیکن مطلب وہی ہوتا ہے کہ، تو اسی لیے صحیح معنی یہ ہے، صحیح اچھا ترجمہ یہ ہے ہر قسم کی تعریف، کیونکہ یہ شروع میں الف لام جو آ گیا نا، اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو استغراقی الف لام ہے، یعنی یہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر آپ کے اس ورڈ کے اندر پوری کیٹیگری آپ مراد لے لیتے ہیں، تو الف لام سے مراد علماء نے یہ لیا، تو یہاں پہ یہ مطلب ہے اس کا، یہاں پہ بھی، یہاں آپ اسی کو اس سے تھوڑا سا ریلیٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی جب ہم نعمتوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم نعمتوں کی جنرل ٹرمز میں کیٹیگری کے طور پہ بات کر رہے ہیں، اسپیسیفکلی ایک ایسپیکٹ کی بات نہیں کر رہے، تو اگر مفسرین نے، ایک کسی مفسر نے ایک کیٹیگری کو ذکر کر دیا اسپیسیفکلی، کیونکہ ظاہر ہے نعمتوں کی تو بہت مثالیں ہیں، نعمتوں کی بہت کیٹیگری، تو ایک چیز کو ذرا اسپیسیفکلی اہمیت دینے کے لیے ایک مفسر نے اپنے ذہن میں جو جن چیزوں کو وہ بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے، obviously based upon the Quran and the Sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھتے ہوئے اور قرآنی آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو اس نے ایک ایسپیکٹ کو ذکر کر دیا یا ایک قسم کو ذکر کر دیا، اس نے ساری قسموں کو ذکر نہیں کیا، تو بعض اوقات ایک جنرل کیٹیگری کی اسپیسیفک ٹائپس کو ذکر کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں دوسرے سے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ایک ایسپیکٹ کو ذکر کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ یس سر۔ آگے چلیں، اوکے جی، تھرڈ ٹائپ کیا ہے؟ When Mufassirun express an opinion, each using a different choice of words, these words have similar implications and connotation but are not synonyms. بعض اوقات اسلاف کیا کرتے ہیں، ہمارے مفسرون کیا کرتے ہیں، ڈفرنٹ چوائس آف ورڈز ان کو ذکر کرتے ہیں، ان الفاظ کی سملر امپلیکیشنز ہوتی ہیں، کونوٹیشنز ہوتے ہیں، ان کے نتائج اور لوازمات سیم ہوتے ہیں، لیکن یہ سینونیمز نہیں ہوتے، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ڈفرینٹ ورڈز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی، اور یہ بالکل یعنی ڈفرینس ہوتی ہیں چیزیں، لیکن الٹیمیٹلی آئیڈیا پھر وہی والی بات ہے، سیم ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں آپ، اب دیکھیں ہوا یہ تھا، یہاں پہ صراط المستقیم اور اس میں فرق کیا، دیکھیں صراط المستقیم کے اندر تو آپ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا نا، القرآن، اسلام اور یہ وہ، یہاں پہ آپ ورڈز یوز کر رہے ہیں، لیکن یہ ورڈز جو ہے ڈفرینٹ میننگ کے ہیں، لیکن یہ میننگز جو ہیں ان کے آپس میں، یہ میننگز آپس میں ایک دوسرے کے مطابق، یعنی یہ ورڈز ان کے میننگز ملتے جلتے بھی نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی معنی وہی بن جاتا ہے، آئیڈیا سیم ہو جاتا ہے، یعنی دیکھیں ان ورڈز کے میننگز بھی الگ ہیں، آگے میں پڑھتا ہوں، مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی، تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پھر بھی آئیڈیا سیم ہی رہے گا مثال کے طور پہ، بلکہ اس آئیڈیا کے اندر ایک آپ سمجھ لیں، اس آئیڈیا کے اندر ایک انکلوسیوٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایک کمپریہنسو آئیڈیا بن جاتا ہے، زیادہ وسعت آ جاتی ہے اس کے اندر نا، جیسے مثال کے طور پہ اس آیت کو دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ایسے لوگوں سے بالکل دور رہو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، وَذَكِّرْ بِهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، ان تبصر نفس، تاکہ کوئی شخص اپنے، ان تبصر نفس بما کسبت، اپنے کردار کے سبب پھنس نہ جائے، لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو نہ سفارشی ہو۔ اب یہ آیت ہے، یعنی کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے دور رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا میں کی زندگی دھوکے میں کس طرح ڈالتی ہے؟ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا یہی ہے، ان کو یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی جو چاہتیں ہیں،
یہ چیزیں ان کو انٹریپ کر دیتی ہیں. اچھا آگے، وذکر بھی، اور قرآن مجید کے ذریعے ان کو نصیحت کیجیے. ان تبصر نفس بما کسبت، کہ کہیں اپنے نفس کی وجہ سے، جو انہوں نے عمل کیا ہے اپنے نفس کے کردار کی وجہ سے، کیا ہو کہ کوئی بندہ کیا نہ کرے، وہ پھنس نہ جائے. تبصلہ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے تبصلہ، اس کا مطلب ہے کہ کہیں وہ پھنس نہ جائے اپنے اعمال کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ایسا نہ پھنس جائے کہ پھر اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہ ہو اور نہ کوئی سفارشی ہو. ظاہر اللہ کے علاوہ ویسے بھی انسان کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو کہیں انسان اپنے نفس کے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے کہیں پھنس نہ جائے. تو تبصلہ کا مطلب جو ہے وہ یہاں پہ ایک مطلب کے مطابق کیا تحبسا کیا گیا، مطلب ہے انٹریپڈ، کہ کہیں وہ اس سے پھنس نہ جائے، پکڑا نہ جائے. جیسا کہ امام حسن بصری، امام اکرمہ اور امام قتادہ نے ذکر کیا. بعض نے کہا نہیں، تبصرہ کا اصل مطلب جو ہے وہ سبمٹڈ ہے، کہ کہیں تم اس کے مطیع اور فرمانبردار نہ ہو جائے، کہیں کوئی بندہ اپنے نفس کا مطیع اور فرمانبردار نہ بن جائے اور اس کی وجہ سے کیا ہو، پھر وہ نقصان اٹھائے. obviously انسان اگر اپنے نفس کا فالوور بن جائے اور اپنے نفس کا جو ہے وہ اس کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے، اس کو کہ بھئی تم اپنے نفس کے حوالے ہو، اور انسان اپنی خواہشات اور اپنی لذات کے پیچھے، لذتوں کے پیچھے پڑ جائے اور وہ اس کے حوالے کر دیا جائے، تو انسان ظاہر ہے تباہ و برباد ہو جائے گا. اسی طریقے سے کہیں وہ اپنے نفس کے بدلے کمپنسیٹڈ نہ ہو، یعنی ان تبصر نفس بما کسبت، کہ کہیں اس کو اس کے نفس کے برے اعمال کی وجہ سے اس کو جزا نہ دی جائے، اس کو پکڑنا آ جائے اللہ کی طرف سے. اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کہیں اپنے نفس کی وجہ سے کہیں وہ کیا کرے، وہ ڈسگریس نہ کر دیا جائے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ مختلف الفاظ مفسرین نے بیان کیے، جس میں ان کے الفاظ، ان کے نام بھی ذکر ہے مفسرین کے. امام حسن البصری ہیں، اکرمہ قتادہ ہے، ابن عطیہ ہے، الکلبی ہیں، ابن عباس پر ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ تبصلہ کے الفاظ کیا ہیں، مختلف الفاظ ہیں. تحبسہ بھی ہے، اور اس طریقے سے یہ سارے الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے، اور یہ الفاظ ظاہر ہے ان کے میننگز بھی ڈفرنٹ ہیں، یہ سینونیمز بھی نہیں ہیں آپس میں، یہ سینونیمز بھی نہیں ہے، میننگز بھی ڈفرنٹ ہیں، الفاظ بھی ڈفرنٹ ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ براڈر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آئیڈیا سیم ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اے بندے، اپنے نفس کے بارے میں کیئرفل رہو اور تم ڈرتے رہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید کی نصیحت کر دیں کہ کہیں یہ اپنے نفس کی شکار نہ ہو جائیں، کہیں اپنے نفس کے حوالے نہ ہو جائیں، کہیں اپنے نفس کی وجہ سے ان کو نقصان نہ اٹھانا پڑے، کہیں اپنے نفس کی وجہ سے ڈسگریس نہ ہو جائیں. یہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اگرچہ ورڈز آپ دیکھیں یہ بالکل ڈفرنٹ ہیں، ملتے جلتے ورڈز بھی نہیں ہیں، سینونیمز بھی نہیں ہے. سینونیمز کہتے ہیں کہ ایک ہی ورڈ ہے، یعنی میننگ ایک ہے لیکن الفاظ مختلف ہے. میننگ بالکل ڈفرنٹ ہے ساروں کے. ایک کا نام انٹریپٹ ہے، ایک کا مطلب انٹریپٹ ہے، ایک کا نام سبمٹڈ ہے، ایک کا مطلب کمپنسیٹڈ ہے، ایک کا نام ڈسگریس فور ہے. ٹھیک ہے نا، ایک کا مطلب یہ ہے. تو یہ سارے مختلف الفاظ دیکھیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں براڈر پرسپیکٹو سے، تو نفس سے بچنے کا اور کہیں اس کی وجہ سے نقصان نہ اٹھانے کا ذکر کیا جا رہا ہے جنرلی. ٹھیک ہے نا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو لگتا ہے اچھا یہ تو مفسرین مختلف چیزیں بیان کریں، لیکن اگر انسان ڈیپتھ میں جائے تو الٹیمیٹلی ان دا کور جو کرکس ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہوتا ہے، وہ کوئی چینج الگ نہیں ہوتی، حالانکہ ورڈز بھی الگ ہیں، میننگز بھی الگ ہے ٹوٹلی. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے فار ایگزامپل جیسے ہم نے صراط المستقیم کا ذکر کیا، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کانسیپٹس ملتے جلتے ہیں. یعنی قرآن، اسلام، obviously اسلام کا مطلب قرآن ہے. اہل السنہ والجماعہ بیسیکلی اسلام کو ہی پریکٹس کر رہے ہیں. اوبیڈینس اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ظاہر ہے قرآن کی اور اسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے. تو الٹیمیٹلی میننگ آلموسٹ ملتے جلتے ہیں. یہاں پہ میننگ ملتے جلتے نہیں ہیں، میننگ ڈفرینٹ ہے، اور ان میں سینونیمس بھی نہیں ہے ایک دوسرے سے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آئیڈیا اور انڈر لائن جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل سیم ہے. سوری، سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ سر اس کی سمجھ آ گئی ہے. یہ چیز بتا دیں کہ جو آپ نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا اس سے اس کا ڈفرنس یہی ہے نا کہ اس کے اندر الفاظ مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کے میننگ سیم ہوتے ہیں. اس کے اندر میننگ مختلف ہوتے ہیں لیکن براڈر وے میں اس جو میننگ مختلف بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصود ایک ہوتا ہے. بالکل صحیح، ایسے ہی آپ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں بالکل. اب اگر آپ انگلش اور جو ٹرانسلیشن دیکھیں نا، اصل میں اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس میں زیادہ چیز واضح ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، یہ میں نے لکھا ہوا ہے and leave alone those who take their religion as play and amusement and are deceived by the life of this world, but remind them with it the Quran, lest kahin a person be entrapped or submitted or compensated or disgraced against that which he has earned. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں الگ الگ ورڈز ہیں، الگ الگ میننگز ہیں، لیکن دیز کین بی یوزڈ.
they actually define and explain the same concept and the same idea. ठीक है ना, और ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं, ठीक है ना. तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वाज टेलिंग यू अबाउट, कि ये एक्चुअली मतलब मकसद ये है कि अल्फाज जो है उनका चुनाव सिनोनिम्स भी नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है कि मानी जो है वो डिफरेंट है. एनीवेज चलें जी आगे चलें. फोर्थ नंबर क्या है जी, एम्बिगुअस वर्ड्स. समटाइम्स होता ये है कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं वो एम्बिगुअस होते हैं. एम्बिगुअस का मतलब है मुजमल होते हैं, यानी उसके मुख्तलिफ मानी होते हैं. तो अब उसकी वजह से भी इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन वो इख्तिलाफ कभी भी तजाद की तरफ नहीं जाता, कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ नहीं जाता. हमेशा क्या होता है कि वो वेरिएशन की तरफ जाता है. मिसाल के तौर पे वर्ड्स की दो टाइप्स हैं, यानी एम्बिगुअस वर्ड्स होते हैं और उसकी वजह से दो वजह से इख्तिलाफ होता है. पहली वजह ये होती है कि इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स. जो अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किए हैं, अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं, उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं. तो उसकी वजह से बाजुकात डिफरेंस हो जाता है, लेकिन वो डिफरेंस अगेंस्ट कॉन्ट्रडिक्शन पे नहीं जाता, बल्कि क्या होता है वो वो वेरिएशन का ही होता है. भाई ये देखें, ये आए देखें, वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स. सूरतुल कौन सी है ये, सूरह कुव्विरत है ना गालिबन, ऐसे ही सूरह कुव्विरत है ना, वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम. अच्छा जी, वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, ये अल्लाह ताला ने बयान किया. एंड बाय द नाइट एज इट डिपार्ट्स एंड बाय द डॉन एज इट ब्राइटन्स. अल्लाह ताला रात की कसम खाते हैं कि जब वो चली जाए, और सुबह जब वो रोशन हो जाए. इदा तनफस, तनफस का मतलब होता है जनरली सांस ले, यानी ऑब्वियसली सुबह सांस लेने का मतलब ये है कि सुबह रोशन हो जाए. रात की कसम खाई जब रात चली जाए, और सुबह की कसम खाई जब वो खूब रोशन हो जाए. अब असास जो लफ्ज है, अब इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, और मजे की बात है मीनिंग के ऑपोजिट मीनिंग भी है. जैसे मिसाल के तौर पे सम ऑफ द स्कॉलर्स हैव सेड दैट असासा इज द बिगिनिंग ऑफ द नाइट, व्हाइल अदर्स हैव सेड इट इज द एंड ऑफ द नाइट. बाज़ उलमा कहते हैं असासा का मतलब क्या होता है, रात का शुरू, और बात कहते हैं इसका एंड. यानी बाज उलमा ने कहा कि वल्लैली, अल्लाह ने रात की कसम खाई कि जब वो चली जाए, और यानी और वल्लैली इज़ा असअसा, यानी रात जब वो चली जाए उसकी कसम खाई. और बाज ने कहा कि जब रात आ जाए. Thus, the word carries both meanings unless there is an indication to show that one meaning is preferred over the other in this context. तो इस मतलब के अंदर होता ये है कि अगरचे मतलब मानी डिफरेंट है, मल्टीपल मीनिंग्स है, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हम ऐसे मौके के ऊपर फिर क्या करते हैं, मुफस्सिरीन मुख्तलिफ वर्ड्स बता रहे हैं. बाज कहते हैं और रात की कसम जब रात चली जाए, बाज ने कहा कि रात की कसम जब वो आ जाए. तो इसके अंदर हुआ ये कि इस वर्ड को अल्लाह ने इस्तेमाल करके दो चीजों को इकट्ठा कर दिया. क्या मतलब इकट्ठा किया, किस तरह इकट्ठा किया. अल्लाह चाहते हैं कि अल्लाह ने रात के आने और जाने दोनों की कसम खा ली, ठीक है ना. रात के आने और जाने दोनों की कसम खा ली. एक्चुअल में दोनों चीजें आप मुराद ले सकते हैं, ठीक है ना. आप ये भी कह सकते हैं बाय द नाइट एज इट डिपार्ट्स, आप ये भी कह सकते हैं बाय द नाइट एज इट कम्स. दोनों चीजें मुराद हैं. इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि दोनों चीजों का बयान किया जाए, कि दोनों चीजें क्या हैं, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं और बहुत बड़ी हैं. बहुत बड़ी बात है, जाहिर है अल्लाह ताला छोटी चीजों की कस्में नहीं खाते. तो रात का आना भी बहुत बड़ी बात है, रात का जाना भी, और इन दोनों चीजों को अल्लाह ताला ने मुराद ले लिया यहाँ पे. तो इससे क्या हुआ, आपने देखा है कि मानी के अंदर वसाअत पैदा हो गई, ज्यादा कंप्रीहेंसिवनेस आ गई. एक वर्ड से आपने दो मीनिंग्स मुराद ले लिए. तो अब आप देखें कि इसके अंदर क्या होता है कि एक कंप्रीहेंसिवनेस आ जाती है. तो हम बात कर रहे थे कि देखें अब इससे क्या हुआ कि अल्फाज के मल्टीपल मीनिंग्स हैं. ऐसा ऐसा का मतलब जाना भी होता है और आना भी होता है. जब रात का चले जाना उसकी भी अल्लाह ने कसम खाई, और रात के आने की भी. तो दोनों मानी मुराद लिए जा सकते हैं. तो इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं इन दोनों का मानी मुराद लिया जाएगा, अनलेस कि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान कर दें, ये सहाबा ने कह दिया है. यहाँ पे अल्लाह ताला सिर्फ एक स्पेसिफिक माना बयान कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसी कोई कैद नहीं लगाई. तो इसका मतलब ये है कि दोनों मुराद है, कि अल्लाह ताला ने इस वर्ड को इस्तेमाल करके एक ज्यादा, यानी दोनों चीजें मुराद ले ली. बजाय ये कि अल्लाह ताला दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज करते, तो अल्लाह ने एक ही वर्ड यूज किया, और उससे आप देखें कि मायने के अंदर क्या हो गया, मजीद फैलाव आ गया, वसाअत आ गई. अब ये बज़ाहिर कोई बंदा कह रहा है कि रात जब चली जाए, और एक ने कहा रात जब आ जाए. बज़ाहिर ये दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक नौ का डिफरेंस है, ये तजाद नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. कॉन्ट्रडिक्शन तब होती है जब आप दोनों चीजों को इकट्ठा ना कर सकें, दोनों के मानी ऐसे ऑपोजिट हों कि आप कहें यार या तो ये मुराद लेना पड़ेगा या ये मुराद लेना पड़ेगा. ये दोनों कभी भी तत्वीक नहीं हो सकती. यहाँ पे बिल्कुल तत्वीक हो सकती है कि हम कहें कि अल्लाह ताला रात के आने की भी मुराद ले रहे हैं, जाने की मुराद ले रहे हैं. ये दोनों मामलात जो हैं वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े मामलात है, और अल्लाह ने इन दोनों चीजों की कसम खा ली. समझ आई कि नहीं आई आपको. जी सर। सर चलें जी आगे चलते हैं. और लास्ट चीज क्या है
اسی کے اندر even though the word originally has one meaning, it implies one of the two different types or one of the two things such as pronominal subject, which at times can refer to a number of things. اب یہ تھوڑا سا ذرا سمجھیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ یعنی ایک لفظ کا جو مطلب ہے وہ ملٹیپل میننگز ہی ہوتے ہیں، یعنی سوری مطلب تو ایک ہوتا ہے، لیکن کسی پروناؤن کی وجہ سے، کسی ضمیر کی وجہ سے، پروناؤن پتہ ہے نا، ایک پروناؤن ہوتا ہے اور ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، ایک یعنی وہ ہوتا ہے پروناؤن ہوتا ہے. پروناؤن کا مطلب یہ ہے کہ جی ضمیر، ٹھیک ہے نا، جیسے ہی شی وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ضمیر ہو گیا. بعض اوقات اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس سے دو مختلف بندے مراد لیے جا سکتے ہیں. بعض اوقات یہ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ دونوں کا استعمال ٹھیک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس سے مراد فلاں ہے، کوئی بندہ اس سے مراد فلاں ہے، اور دونوں کی مراد ٹھیک ہو سکتی ہے، دونوں کو مراد لیا جا سکتا ہے، معنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو آبویسلی وہ ڈفرنس آف ویریشن ہے، وہ ڈفرنس آف کانٹرڈکشن نہیں ہوتا. دوبارہ سن لیں، بعض اوقات الفاظ کے اندر ایسی ایمبیگوٹی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پروناؤن یوز کرتے ہیں، کوئی ضمیر یوز کر لیتے ہیں، اور یعنی ہی کہہ دیتے ہیں، ایگزیکٹ نام نہیں لیتے، اور تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اب اس سے مراد کون ہے، اور اس سے ملٹیپل انڈیویجولز مراد لیے جا سکتے ہیں کیونکہ بات ملٹیپل انڈیویجولز کی ہو رہی ہوتی ہے. اب اس سے ان انڈیویجولز میں سے بعض کا ایک مفسر نام لے لیتا ہے، بعض دوسرے کا نام لے لیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی بظاہر معنی میں ڈفرنس آ رہا ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی دونوں کا مطلب لینا ٹھیک ہوتا ہے. جیسے کہ اس آیت میں دیکھیں گے، یہ سورۃ جو ہے وہ سورہ نجم، اللہ نے اس کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب آیا، and he came more closer, he approached and came closer. فكان قاب قوسين أو أدنى and was a distance of two bows length or even nearer. وہ اتنا قریب ہو گیا جیسا کہ دو بوز ہوتے ہیں، دو وہ ہوتے ہیں نا، کمانیں ہوتی ہیں، اس کے فاصلے پر آ گیا. فأوحى إلى عبده ما أوحى، اور اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی. وہ قریب آیا اور وہ قریب آیا اور بہت قریب ہو گیا، یعنی وہ قریب ہوا اور اس کے قریب آ گیا، اور وہ اتنا قریب آ گیا جتنا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے. بوز ہوتی ہے نا، بوز اینڈ ایرو، وہ بو ہوتی ہے اس کی جو تیر اندازی کے اندر بو اور ایرو استعمال ہوتا ہے، تو بو ہوتی ہے دو کے برابر، وہ آ گیا یا اس سے بھی قریب آ گیا، اور اس نے پھر وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قریب آیا اور اتنا قریب آ گیا کہ جتنا دو بوز کا فاصلہ، اس سے مراد کون ہے؟ سورۃ النجم کا اگر آپ کانٹیکس دیکھیں تو وہاں پہ ایک مراد، کیونکہ یہ واقعہ ذکر کون سا ہو رہا ہے، یہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، تو اس وقت اب دو انڈیویجولز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، اتنا قریب ہو گیا کہ اتنا قریب ہو گیا، تب اس سے مراد کیا لیا جا سکتا ہے؟ اب اس سے مراد یا تو جبریل ہو سکتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے. اب سوال یہ کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اب جو ناؤنز ہیں، اب اللہ نے یہاں پہ اسپیسیفکلی ذکر نہیں کیا لیکن ناؤنز استعمال کیے. اب اس کی وجہ سے اختلاف ہو گیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جو پہلا پروناؤن ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں the first pronoun refers to Allah subhanahu wa ta'ala، یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کر دیا. اور بعض میجورٹی اسکالر جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ قریب نہیں ہوئے بلکہ جبریل قریب ہوئے، کیونکہ اس ٹائم یہ دونوں کی کنفیوژن ہے کہ وہاں پہ اللہ کی ذات یعنی اللہ قریب ہو گئے، دونوں لیے جائیں. اب ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں if the word can correctly be upheld with both meanings of an ambiguous word then it is difference in abbreviation, otherwise it's a contradiction. It is allowed to apply both meanings so long as the two meanings do not negate one another. تو as long as these meanings do not negate one another، یا پھر یہ کانسیپٹ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں بالکل، اصل میں آگے دیکھیں نا، آگے ہے الفاظ فأوحى إلى عبده ما أوحى، تو اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. اس سے پتہ چلتا ہے کانٹیکس اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وحی اللہ کی ذات کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کی، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ جبریل کے ذریعے کرتے ہیں. اب اللہ قریب ہوئے اور اللہ نے وحی کی، یہ حضرت جبریل قریب ہوئے معراج کی رات اور جبریل کے تھرو اللہ نے وحی کی، کیا مراد ہے؟ تو صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے اللہ بھی قریب ہوئے، اللہ نے اپنے بندے کو اپنے قریب کیا. جب وہ کیا، کس طرح قریب کیا؟ کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے.
اور بالکل جبریل بھی قریب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی قریب ہوئے، کیونکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کو لے کے گئے تھے معراج پر. تو اب دونوں کو مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں نگیٹ نہیں کرتے. جیسے پچھلے میں نے اگزامپل دی، یہ دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، دونوں آپس میں نگیٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ دونوں کانسیپٹس پاسبل ہیں، دونوں چیزیں پاسبل ہیں. ان میں سے ایک کو ہم دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں. اب یہ ویریشن ہے. تو اس طرح کے اختلافات علماء کے مفسرین کے آپ کو ملیں گے. یہ 4 بڑی کیٹیگریز علماء نے ذکر کی ہیں، مگر اگر آپ ڈیٹیل میں لے جائیں تو یہ کتنی بنتی ہیں؟ یہ 3 4 5 بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ 4 ہیں، لیکن اگر آپ ان کو کریں تو 5 کیٹیگریز بنا رہے ہیں. تو اس میں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈفرنس آف ویریشن نظر آ رہا ہے، یعنی کس میں کوئی ایسا مطلب نہیں ہے، کوئی ایسا اوپینین نہیں ہے جو دوسرے کے ساتھ کنفارم نہیں کر، یعنی آپ کہیں کہ یہ کنفارم نہیں کر سکتا، یا تو ہم یہ مراد لیں گے یا وہ مراد لیں گے. نہیں، دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، کوئی اس میں اختلاف والی بات نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے. آج کا سیشن بتائیے، کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر لیں. آپ لوگ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اصل میں نے انگلش ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نا بہت سی چیزیں عربک بھی ہیں. اگر میں آپ کے لیے عربک کی ٹرمز استعمال کرتا نا تو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ سمجھ آتا آسان ہوتی، لیکن ظاہر ہے، لیکن امید ہے آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا. میرا مقصد آپ کو صرف ایک کانسیپٹ سمجھانا ہے، بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جانا نہیں. اگر آپ کو کانٹیکٹ سمجھ آ گیا نا کہ بعض اوقات جنرلی اگر آپ دیکھیں کہ الفاظ کا ڈفرنس بھی ہو سکتا ہے، سیم الفاظ ہو سکتے ہیں، میننگز ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، سوری الفاظ ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں، میننگ سیم ہو جاتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے الفاظ بھی ڈفرنٹ ہوتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی آئیڈیا سیم ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ایک اسپیسیفک ایسپیکٹ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی ایسپیکٹ نہیں مراد نہیں، باقی بھی ایسپیکٹ مراد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات 2 ڈفرنٹ میننگز ہوتے ہیں اور ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اچھا یہاں پہ پروناؤن یوز ہو رہا ہے، کون سا مراد ہے. دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں ایز لانگ ایز دے ڈو ناٹ کانٹرڈکٹ ایچ ادر ڈیفینیٹلی. اسی طریقے سے بعض اوقات ایک ہی ورڈ 2 چیزوں کو شامل ہو جاتا ہے، ہم دونوں مراد لیں گے جب تک کہ کیا ہوگا، کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک کہ کانٹرڈکشن نہیں آئے گی. تو یہ ساری چیزیں اگر یہ موٹا موٹا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا، دیٹس آل. یہی ویریشن ہوتی ہے، اور یہ ویریشن آپ کو میجورٹی پوری تفسیر کے اندر میجورٹی آپ کو ویریشن مفسرین خاص طور پہ صحابہ کے درمیان وہ یہی ملے گی. اینڈ دے آل کین بی مینٹ فرام دیز تھنگس. جی سسٹر ہمیرا. جی بتائیے، سوال کریں. سر یہ آپ جو کا جی ہلو جی جی سر، جی جی یہ جو جتنے بھی ہمارے پاس قرآن سے ریلیٹڈ ویریشنز آ رہی ہیں، بہت سے لوگ اس کو قرآن کے معجزے کے اندر بھی شمار کرتے ہیں. کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو قرآن میں ایک ورڈ کے اندر ڈفرینٹ میننگز آتے ہیں اور ہیوج لیول پہ کوریج آتی ہے، تو یہ قرآن کے معجزات میں بالکل ایسے شامل ہی ہے؟ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ایک معجزہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ الفاظ کے کم چناؤ کے باوجود آپ اس میں اتنی زیادہ ویریشن لے کے آ سکتے ہیں، اتنے ڈفرینسز لے کے آ سکتے ہیں. بھائی جی سسٹر آمنہ. سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے جو بھی اب تک ہمیں پڑھائی ہیں یہ ساری فارمز، اس میں ویسے چیز تو ایک ہی اپلائی ہو رہی ہے نا ہر جگہ پہ، کہ مفسرین کا جن بھی ورڈز کے اندر جو ہے قرآن پاک کے اندر ویریشن آ رہی ہے، یا تو وہاں پر مین چیز جو اپلائی ہو رہی ہے وہ یہی ہے نا کہ سب مفسرین کا اس کو دیکھنے کا نقطہ نظر ویو مختلف ہے. بالکل ایسے ہی ہے، مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں اختلاف، یعنی وہ ایسا وہ مطلب نہیں بیان کر رہے کہ جو آپس میں آپ اس کو کنفارم نہیں کر سکتے، جن کی تطبیق نہیں کر سکتے، جن کو جمع نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ نہیں جی کہہ جی سکتے کہ یا تو یہ ادروائز یہ، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ دونوں کو لے سکتے ہیں، بالکل مراد لیے جا سکتے ہیں، سارے معنی لیے جا سکتے ہیں. یہی ابن تیمیہ مراد لے رہے ہیں کہ اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں گے، مفسرین کے ڈفرنٹ ویو ہے، بالکل ہے، وہ ڈفرنٹ نظریے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کی مختلف ایسپیکٹس ہیں، مختلف نوعیتیں ہیں. یہی سر ہم خلاصہ یہ ہے. پھر جی بتائیے. سر ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ مطلب ایک ورڈ کے اندر مختلف چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ہر مفسر ایگزیکٹلی، اس میں سے ایک ایک چیز نکالتا ہے، جو جس کو سمجھ آتی ہے وہ اس کو نکال لیتا ہے اس کے اندر سے. امپلیکیشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ چیزیں آپس میں یعنی ایک حد سے زیادہ، یعنی ایک باؤنڈری کے اندر اندر رہتے ہیں. وہ باؤنڈری سے باہر جائیں گے تو اختلاف کانٹرڈکشن ہو جائے گی، لیکن وہ باؤنڈری کے اندر اندر رہ کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. سر ایک چیز یہ بھی پوچھتی تھی کہ
جو ایک تو ہوتی ہے نا کہ مطلب جن آیات کے اندر جو ہے وہ اختلاف ایگزسٹ کرتا ہے، تو ان کو جو ہمیں قرآن پاک کے اندر ہر جگہ پر جو ہے وہ غور و فکر کی جو دعوت دی گئی ہے، اس میں جو جیسے ہوتا ہے کہ تقوی والی جو آیات ہیں، ان میں اگر ایک عام پرسن جو ہے جس کی اسٹڈی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے اور وہ آیات جو ہیں وہ صرف تزکیہ سے ریلیٹڈ ہیں، تو کیا وہ اس کے اندر سے میننگ نکالتا ہے؟ اس کی پرمیشن اس کو ہے؟ آگے چل کے ہم اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. ہمارا ایک پورا ٹاپک ہے اس کے اوپر. تفسیر کی ٹائپس ہوتی ہیں، 2 تفسیر ٹائپس ہوتی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے. ایک تفسیر بالماثور ہوتی ہے اور ایک تفسیر بالرائے ہوتی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے جی ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں جی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، جزائے خیر دے. اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے سیشن کو. اوکے جی، جزاکم اللہ خیر. جی آپ کے نوٹس بھی اپلوڈ ہو جائیں گے اور یہ ریکارڈنگ بھی اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو الی اللقاء انشاءاللہ سنلتقی انشاءاللہ غدن. ٹھیک ہے نا، کل ہم انشاءاللہ ہم سیشن میں ہوں گے اور دوسرے ٹاپک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.